وردی تبدیل کر کے وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا۔ کھانے کے دوران میں اس نے قاتلانہ حملے کے بارے میں اسد سے پوچھا۔ اسے بھی اسد نے وہی کچھ بتایا جو وہ مقبول احمد کو بتا چکا تھا۔ پھر وہ مقبول احمد کے کہنے پر اس کے بیڈ روم میں چلے گئے۔ اسد، میں جو بات کہہ رہا ہوں اسے غور سے سننا۔ مقبول احمد کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ جس روز تم اور ریشم پر قاتلانہ حملہ ہوا اس روز اتفاق سے میں بھی دارالحکومت میں ہی تھا۔ تم دونوں کو جس ہسپتال میں پہنچایا گیا، اطلاع ملتے ہی میں بھی فوراً وہاں جا پہنچا۔ تم دونوں کو آپریشن تھیٹر لے جایا جا چکا تھا۔ ڈاکٹر بتا چکے تھے کہ ریشم کے بچنے کے چانس بہت کم ہیں۔ ریشم کے والد ظاہر شاہ بھی افسردہ حالت میں وہاں موجود تھے۔ اسی روز مجھے معلوم ہوا کہ ظاہر شاہ اچھے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم انسان بھی ہیں۔ اس نے مجھ سے تنہائی میں ملنے کے لیے کہا تو مجھے حیرت ہوئی۔ خیر، میں اسے سٹاف روم میں لے گیا جہاں اس وقت ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے، مقبول صاحب، آپ جانتے ہیں ریشم میری کل کائنات ہے۔ ڈاکٹرز نے مجھے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ریشم کے بچنے کے کوئی چانس نہیں۔ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے اسے ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ظاہر شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ افسردہ لہجے میں کہنے لگے، ایک جاننے والے کے تواسط سے مجھے پتا چلا ہے کہ دارالحکومت کے رہائشی ریشم کی ہم عمر ایک بچی کے دل کے 3/4 حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کا واحد علاج تبدیلی قلب کا آپریشن ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ریشم کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس کا دل عطیہ کر دیں۔ میں ریشم کے والد کی حیثیت سے اجازت دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے اسد بھی اس کنڈیشن میں نہیں کہ اس سے بات کی جائے۔ مجھے اس کے خیالات جان کر رشک آنے لگا۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم انسان تھے۔ اسی دوران ریشم دم توڑ گئی تو ظاہر شاہ کی خواہش کے مطابق ریشم کا دل نرگس نامی لڑکی کو عطیہ کر دیا گیا۔ جب تمہیں ہوش آیا تو تمہاری ذہنی حالت نارمل نہیں تھی۔ تم ریشم کے زندہ ہونے پر بضد تھے۔ تمہارا کہنا تھا کہ تم اس سے مل چکے ہو، حالانکہ ریشم مر چکی تھی۔ اس لیے تمہاری ذہنی حالت کی وجہ سے تمہیں اصل بات نہیں بتائی گئی کہ کہیں تم بالکل ہی ہوش و حواس کھو کر اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دو یا بالکل ہی پاگل نہ ہو جاؤ۔ پھر تم اس روز بنا کسی کو بتائے گھر سے نکل گئے۔ اسی دوران تم پر قاتلانہ حملے میں نرگس نامی لڑکی کا ذکر ہوا تو میں چونک پڑا۔ پھر تمہیں کال کی تو تم نے بتایا کہ کس طرح تمہاری نرگس سے ملاقات ہوئی اور تم پر کیا گزری۔ نرگس کی تصویر دیکھنے کے بعد میں اپنے کولیگ ہارٹ سرجن توفیق سے ملا۔ وہ اس ٹیم کا حصہ تھا جس نے تبدیلی قلب کا آپریشن کیا تھا۔ اس نے تصدیق کر دی کہ یہ وہی نرگس ہے جسے ریشم کا دل عطیہ کیا گیا ہے۔ میں نے اندازہ لگا لیا ہے کیونکہ نرگس کے سینے میں ریشم کا دل دھڑک رہا ہے، وہی دل جس میں صرف اور صرف تمہاری محبت ہے۔ اس لیے نرگس تمہیں چاہنے لگی ہے اور خود ریشم کی روح بھی یہی چاہتی ہے۔ اس لیے وہ نرگس سے ملی اور اس کی وجہ سے تمہاری نرگس سے ملاقات ہوئی۔ میری مانو تو بہتر یہی ہے کہ تم نرگس کو اپنا لو کیونکہ اس کے دل میں صرف تمہاری چاہت ہے۔ تم میرے بیٹے ہی ہو۔ جمیل کی بھی شادی کرنی ہے، اس نے بھی کسی لڑکی کو پسند کیا ہے۔ مجھے اس کے رشتے کی بات کرنے جانا ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کون لوگ ہیں، میں مل کر فیصلہ کروں گا، مگر میرا ارادہ پہلے تمہاری شادی کرنے کا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میں نرگس کے گھر والوں سے ملوں۔ ریشم کی قبر کہاں ہے؟ اسد نے ان کی بات سننے کے بعد برائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ریشم کی موت کا یقین ہو جانے کے بعد وہ صدمے کی کیفیت میں تھا۔ مقبول احمد نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، اسے وہی دارالحکومت کے ایک قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اسد کی اداسی کی پیش نظر مقبول احمد نے فی الحال نرگس کے موضوع پر اس سے دوبارہ گفتگو نہ کی۔ اگلی صبح اسد نے دوبارہ دارالحکومت جانے کا ارادہ کیا۔ وہ ریشم کی قبر پر جانا چاہتا تھا۔ جمیل اور مقبول احمد نے اسے گلے لگا کر رخصت کیا۔ شام کے وقت نرگس اور اس کی والدہ فمیدہ صحن میں بیٹھے چائے پی رہی تھی کہ نرگس کے موبائل فون کی بیل بجی۔ اسکرین پر مقبول احمد کا نمبر تھا جس نمبر پر اس نے اسد کے کہنے پر اپنی تصویر سینڈ کی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم بیٹا، آپ نرگس بات کر رہی ہو نا؟ دوسری طرف سے باری بار کم لہجے میں کہا گیا۔ وعلیکم السلام، آپ انکل مقبول احمد ہے نا؟ جی میں اسد کا انکل مقبول احمد ہوں اور آج ہی دارالحکومت آیا ہوں۔ آپ سے اور آپ کے پیرنٹس سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنا ایڈریس بتائیں گی؟ نرگس نے فمیدہ سے اجازت لینے کے بعد اپنا ایڈریس بتایا۔ 1 گھنٹے بعد وہ ان کے گھر کی ڈور بیل بجا رہے تھے۔ ملازم مقبول احمد کو اندر لے آیا۔
فمیدہ نے انہیں ڈرائنگ روم میں لے جانا چاہا مگر انہوں نے صحن میں بیٹھنے کا اصرار کیا۔ ملازم کے چائے لانے تک وہ سوچ رہے تھے کہ بات کیسے شروع کریں۔ ان کی مشکل خود فمیدہ نے آسان کر دی۔ کہیے بھائی صاحب کیسے آنا ہوا؟ نرگس بیٹی سے تو میرا تعارف ہو ہی چکا ہے، آپ سے بھی اپنا تعارف کروا دوں۔ ویسے تو نرگس آپ کو میرے بارے میں بتا چکی ہوگی، میں اسد کا انکل مقبول احمد ہارٹ سرجن ہوں۔ نرگس کے سینے میں ریشم کا دل دھڑک رہا ہے، وہی ریشم جو اسد کی بیوی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ مقبول احمد تفصیل سے فمیدہ کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگے، پھر بولے ریشم کی موت سے اسد ٹوٹ کر بکھر چکا ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو نرگس اور اسد۔ مقبول احمد نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور جواب طلب نگاہوں سے فمیدہ کی طرف دیکھنے لگے۔ فمیدہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر قدرے توقف سے کہنے لگی، میں نرگس سے بھی اسد کے بارے میں سن چکی ہوں اور اندازہ ہے کہ یہ بھی اسد کو پسند کرنے لگی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے نرگس کے پاپا نے فون کر کے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے کسی دوست کے بیٹے سے نرگس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ ان کا بزنس پارٹنر بھی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی بیٹی کی خوشی چاہتی ہوں مگر فیصلہ تو نرگس کے پاپا ہی کریں گے، اس لیے آپ کو ان کے وطن آنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ویسے وہ اسی مہینے وطن لوٹ رہے ہیں۔ مقبول احمد جلد رخصت ہونا چاہتے تھے مگر فمیدہ نے انہیں رات کے کھانے پر روک لیا۔ ڈرائنگ روم میں کھانا کھاتے ہوئے مقبول احمد کی نگاہ دائیں سمت کی دیوار پر اویزاں ایک فریم شدہ تصویر پر پڑی تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کی نگاہوں کے تعاقب میں فمیدہ نے بھی تصویر کی طرف دیکھا، یہ نرگس کے پاپا اور میری شادی کی تصویر ہے۔ وہ مسکرائی۔ کھانے کے بعد مقبول احمد وہاں سے اجلت کے ساتھ نکلے۔ وہ جس ٹیکسی میں نرگس کے گھر آئے تھے اسی ٹیکسی میں ایئرپورٹ پہنچے۔ خوش قسمتی سے اگلی فلائٹ گھنٹے بعد تھی جس کا ٹکٹ بآسانی مل گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پہنچ کر انہوں نے اسد کا نمبر ڈائل کیا۔ کئی بار ڈائل کرنے کے باوجود جب اسد نے کال ریسیو نہ کی پھر انہوں نے جمیل کا نمبر ٹرائی کیا، اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ اب ان کا ارادہ ظاہر شاہ کی طرف جانے کا تھا۔ بات اتنی اہم تھی کہ وہ صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتے تھے اور پھر وہ ظاہر شاہ کے معاملات سے باخبر تھے کہ ظاہر شاہ رات دیر سے سونے کا عادی ہے۔ ٹیکسی کے ذریعے وہ ظاہر شاہ کے گھر پہنچے۔ ملازم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود ظاہر شاہ کو اطلاع دینے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ظاہر شاہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور مسرت برے انداز میں ان سے ہاتھ ملا کر خوشگوار لہجے میں مخاطب ہوا۔ طبیعت کیسی ہے مقبول صاحب؟ خیریت تو ہے، آج آپ خلاف توقع رات کے اس پہر تشریف لائے۔ مقبول احمد نے ظاہر شاہ کو سوالیہ نگاہوں سے گورا۔ میری طبیعت تو ٹھیک ہے مگر لگتا ہے تمہاری طبیعت کے ساتھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ کیا مطلب؟ ظاہر شاہ نے حیرت انگیز انداز میں پوچھا۔ ظاہر شاہ، اس روز جب تم نے ریشم کا دل کسی لڑکی کو عطیہ کرنے کو کہا تو مجھے تم پر رشک آنے لگا۔ میں تمہیں عظیم انسان سمجھنے لگا تھا کہ تم کتنے بلند کردار کے مالک ہو، مگر حقیقت جان کر افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ شک بھی ہونے لگا ہے کہ تم ریشم کے قاتل ہو۔ ظاہر شاہ، میں اسد کا رشتہ لے کر نرگس کے گھر گیا، تب مجھے پتا چلا کہ نرگس تمہاری ہی بیٹی ہے۔ تم نے ان لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ تم بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر ہو، تم نے کیوں نرگس سے اپنا رشتہ چھپایا؟ سچ کیا ہے مجھے بتاؤ ورنہ مجھے پولیس کے پاس جانا پڑے گا۔ پولیس کو صرف اشارہ دینے کی ضرورت ہے، حقیقت وہ خود جان لیں گے۔ مجھے تو تم پر شک ہے۔ ظاہر شاہ نے صوفے پر پہلو بدلا اور دوستانہ انداز میں ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مقبول احمد، گڑے مردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہوا سو ہوا، اور پھر اب ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، میرا کروڑوں کا بزنس ہے، تمہیں اپنا بزنس پارٹنر بنا سکتا ہوں۔ مقبول احمد نے اس کا ہاتھ شانے سے جھٹکا اور صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ظاہر شاہ، دولت ہی انسان کا سب کچھ نہیں ہوتی، مال و دولت سب یہی رہ جاتا ہے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ مقبول احمد زہر آلودہ لہجے میں کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر چند قدم ہی چلے تھے کہ عقب میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو پیچھے موجود شخص پر نظر پڑتے ہی وہ جہاں کھڑے تھے وہاں کھڑے رہ گئے۔ اسد دارالحکومت پہنچنے کے ساتھ سب سے پہلے اس قبرستان گیا جہاں ریشم کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ وہ اندھیرا پھیلنے تک وہی اس کی قبر پر گمسم بیٹھا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ وہ واپس ہوٹل لوٹ گیا جہاں اس نے کمرہ لے رکھا تھا، وہاں بھی وہ سویا نہیں جاگتا رہا اور سگریٹ پیتا رہا، اور پھر نہ جانے کس وقت اس کو نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو دن نکل چکا تھا۔
روم سروس کو ناشتے کا آرڈر دینے کے بعد اس نے ڈریس چینج کیا اور ایک طرف رکھا اپنا موبائل فون اٹھایا تو چونک پڑا۔ 2-3 کالز مقبول صاحب اور نرگس کی تھی۔ اسی طرح جیل کے نمبر سے بھی کالز کی گئی تھی جو گزشتہ شام کے وقت کی تھی۔ موبائل فون سائلنٹ پر تھا اس لیے اسے خبر نہ ہو سکی۔ ابھی وہ مقبول احمد کا نمبر ڈائل کرنے ہی والا تھا کہ اس کے موبائل فون کی بیل بجنے لگی۔ نمبر جمیل کا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ اسد کہاں ہو تم؟ کل سے تمہارا نمبر ٹرائی کر رہا ہوں مگر تم نے کال ریسیو نہ کی۔ سوری یار میرا موبائل فون سائلنٹ پر تھا، ابھی موبائل فون اٹھایا تو معلوم ہوا انکل کی بھی مس کالز تھی۔ اس نے شرمندہ لہجے میں معذرت کی۔ اسد ڈیڈی اب اس دنیا میں نہیں رہے، جمیل نے روتے ہوئے لہجے میں کہا تو اسد کو اپنی نگاہوں کے سامنے زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مقبول احمد نے اسے اس وقت سہارا دیا تھا جب وہ بالکل اکیلا ہو چکا تھا۔ وہ نہ صرف اس کے چچا تھے بلکہ مہربان باپ بھی تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جمیل نے دل گرفتہ لہجے میں بتایا شہر کے ایک سنسان علاقے سے ان کی لاش ملی ہے۔ کسی نے بڑی بے رحمی سے ان کے سینے میں عین دل کے مقام پر خنجر گھونپا ہے مگر ان کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ اسد نے حیرت سے کہا اور کچھ دیر کی گفتگو کے بعد رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ اسی روز کی فلائٹ سے کراچی پہنچ گیا۔ آہوں اور سسکیوں میں مقبول احمد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد وہ چند روز سوگوار رہے۔ اسد کا تو کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ان چند دنوں میں کئی بار نرگس کی کال آئی مگر اسد نے ریسیو نہیں کی۔ ایک روز جب وہ اور جمیل گھر کے صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، اسد چائے پینے کے ساتھ ساتھ اخبار کا مطالعہ بھی کر رہا تھا کہ اس کے موبائل فون کی بیل بجی۔ اسکرین پر نرگس کا نمبر دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم، کہاں ہیں آپ؟ اسد صاحب کہیں ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی جو آپ کال ریسیو نہیں کر رہے؟ نرگس قدرے شوق لہجے میں اس سے شکوہ کنا تھی۔ سوری نرگس، انکل کی اچانک موت سے ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ کسی سنگ دل انسان نے بڑی بے رحمی سے ان کے سینے میں خنجر گھونپ کر لاش ایک سنسان مقام پر پھینک دی تھی۔ اسد نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ ادھر قریب بیٹھا جمیل نرگس کا نام سن کر مسکرایا۔ دوسری طرف سے نرگس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا او ہو ویری سیڈ، مگر ہفتے والے روز شام کے قریب انکل ہمارے گھر آئے تھے۔ انہوں نے ماما سے میرے اور تمہارے رشتے کی بات کی تھی۔ نرگس نے قدرے جھجکتے ہوئے شرما کر کہا تو وہ چونک پڑا۔ ادھر وہ کہہ رہی تھی اچانک وہ ڈرائنگ روم میں پاپا کی تصویر دیکھ کر چونک پڑے تھے، پھر وہ اجلت میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انکل پاپا کو جانتے تھے اسی لیے تصویر دیکھ کر چونکے تھے۔ میرے خیال میں ہو سکتا ہے وہ ان کے دوستوں۔ وہ اسد کی دلی کیفیت سے بے خبر بولے جا رہی تھی۔ کیا تم مجھے اپنے پاپا کی تصویر سینڈ کر سکتی ہو؟ اسد نے حیران کن لہجے میں پوچھا تو وہ بولی سینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں کراچی آئی ہوئی ہوں، کہیں مل لیتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی اور پاپا کی تصویر بھی دیکھ لینا۔ کیا مطلب تم کراچی آئی ہوئی ہو؟ اسد نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ دراصل میری ایک فرینڈ عاشی کی چند روز بعد شادی ہے، اسی کی دعوت پر ماما کے ساتھ کراچی عاشی کے گھر آئی ہوں۔ نرگس نے اسے ایک پوش علاقے کا ایڈریس بتایا تھا۔ تم وہاں مجھ سے فلاں ریسٹوران میں ملو، تم پاپا کی تصویر بھی دیکھ لینا اور ہم مل بھی لیں گے، پلیز انکار مت کرنا۔ اوکے کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ نرگس کیا کہہ رہی تھی؟ کہیں پھر تو تمہاری کوئی لو سٹوری نہیں شروع ہو رہی؟ جمیل نے معنی خیز لہجے میں کہا تو اسد نے اسے نرگس سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ ہو سکتا ہے اس کے پاپا ڈیڈی کے دوست یا کوئی پرانے شناسا ہوں۔ بہرحال تم نرگس سے مل لو، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جمیل نے اس کے ہاتھ سے اخبار لیتے ہوئے کہا اور اخبار کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسد نے نرگس کو کال کی، وہ ریسٹوران پہنچ رہا ہے، اور بائک پر وہاں سے روانہ ہو گیا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے بتائے ہوئے ریسٹوران میں پہنچ گیا۔ وہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچی تھی۔ اس نے ویٹر سے کافی منگوائی۔ کافی پیتے ہوئے اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر ریسٹوران کے دروازے کی طرف اٹھی جہاں سے ایک نوجوان جوڑا اندر داخل ہو رہا تھا۔ نوجوان جوڑے کے عقب میں آتے طوفان خان پر نگاہ پڑتے ہی وہ اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ طوفان خان بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ بکھلا کر مڑا اور تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اسد نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ویٹر نے بل کے لیے صدا بلند کی مگر اسد کو اس وقت بل دینے کا ہوش کہاں تھا۔
طوفان خان ریشم کا قاتل تھا، وہ اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا تھا۔ دیوانگی کے عالم میں اس نے راہ میں آنے والے ویٹر کو زوردار دھکا دیا اور ٹیبل پھلانگ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ طوفان خان فٹ پاتھ پر بھاگ رہا تھا۔ فٹ پاتھ پر لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے اچھی خاصی بھیڑ تھی۔ اسد لوگوں کو دھکیلتا ہوا طوفان خان کے قریب پہنچتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر طوفان خان نے دوڑتے ہوئے رخ بدلا اور فٹ پاتھ سے اتر کر دوڑتے ہوئے سڑک پار کر کے دوسری طرف فٹ پاتھ پر پہنچ گیا۔ اسد نے بھی اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے سڑک پار کرنے کی کوشش کی۔ اپنی اس کوشش میں وہ 3-4 گاڑیوں سے ٹکرانے سے بال بچا۔ بعض گاڑیوں کے ڈرائیوروں نے اسے گالیاں بھی بکی، مگر وہ اس سب سے بے پرواہ بھاگ کر سڑک پار کر گیا۔ ادھر طوفان خان سڑک کنارے کھڑی ایک موٹر سائیکل کی طرف لپکا، جس کا سوار موبائل فون پر محو گفتگو ہونے کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھ پر سے گزرنے والی لڑکیوں کو بھی تاڑ رہا تھا۔ یہ نظر بازی اسے بڑی مہنگی پڑی۔ طوفان خان نے موٹر سائیکل سوار کے چہرے پر پنجہ رسید کرتے ہوئے اسے ایک طرف دھکیلا اور اس کے فٹ پاتھ پر گرتے ہی موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے تیز رفتاری سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ اسد کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل سوار بھی اپنی موٹر سائیکل کی دہائیاں دیتا ہوا سڑک پر بھاگنے لگا۔ دوڑتے ہوئے اسد کی نگاہ سڑک کنارے کھڑی پرانی سی موٹر سائیکل پر پڑی۔ اس نے موٹر سائیکل پکڑی اور طوفان خان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ پرانی ہونے کے باوجود موٹر سائیکل کی رفتار قابل دید تھی۔ اسد موت کی طرح اس کے پیچھے تھا۔ اس وقت وہ جس سڑک پر آگے پیچھے تیز رفتاری سے گاڑی دوڑا رہے تھے، اس سنسان سڑک پر دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سڑک پر بھی اکا دکا گاڑیاں ہی رواں دواں تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے طوفان خان نے موٹر سائیکل سڑک سے کچھ میدانی علاقے میں اتار دی، جہاں ایک پرانے طرز تعمیر کی ایک وسیع و عریض عمارت موجود تھی۔ طوفان خان عمارت کے پھاٹک نما گیٹ سے موٹر سائیکل سمیت اندر داخل ہوا۔ اسد نے موٹر سائیکل عمارت کے باہر ہی روک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ ایکڑ پر مشتمل اس عمارت کا احاطہ ہی کافی وسیع و عریض تھا، جس میں مختلف قسم کی گاڑیوں کا کباڑ اور پرانی زنگ آلودہ گاڑیاں درجنوں کی تعداد میں موجود تھی۔ مغرب کا وقت ہونے کے باعث اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا تھا۔ اس نے طوفان خان کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی تو وہ اسے پرانے سے ٹرک کے بونٹ پر اطمینان سے بیٹھا دکھائی دیا۔ طوفان خان نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلائے اور چھلانگ لگا کر بونٹ سے اتر گیا۔ اسد غصے میں آ کر اس کی طرف لپکا ہی تھا کہ طوفان خان نے اپنے لباس میں پوشیدہ پستول نکالا اور اس پر تان لیا۔ اسد رک جاؤ، اس کھیل میں تمہارا کردار بس یہیں تک تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تم سے ڈر کر جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا؟ یہ میری پلاننگ کا حصہ تھا۔ میں تمہیں کسی سنسان جگہ گھیر کر مارنا چاہتا تھا۔ تم بیوقوفوں کی طرح میرے پیچھے دوڑے اور میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کے۔ اسد نے قہر آلودہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا اور تم نے ریشم کا قتل کیوں کیا؟ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں، پھر تمہاری مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ اسد غصے سے چلایا۔ اسی وقت عمارت کے بیرونی حصے کی لائٹس آن ہو گئی۔ اس کا جواب میں نہیں، تمہیں وہ دیں گے۔ طوفان خان نے عمارت کی طرف اشارہ کیا، جس کے کھلے دروازے سے کوئی چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ پھر وہ سامنے آیا تو اسد پر گویا حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ ظاہر شاہ تھا، ریشم کا باپ۔ اسد نے شاید کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا ہوگا کہ ظاہر شاہ سے کبھی اس طرح کی صورتحال میں ملاقات ہوگی۔ آپ یہاں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں میں۔ ظاہر شاہ ہنسا۔ ریشم کے قتل اور مقبول احمد کے قتل کا یوں سمجھ لو میں ہی ذمہ دار ہوں۔ کیا کہتے ہوئے اسد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ سکتے سے عالم میں ظاہر شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ ظاہر شاہ اس کی ذہنی کیفیت سے بے نیاز کہہ رہا تھا، اسد آج تمہاری زندگی کی یہ آخری رات ہے، اس لیے سب کچھ تفصیل سے بتا رہا ہوں تاکہ تمہارے ذہن میں کوئی خلش باقی نہ رہے۔ اگر ایسا ہوا تو تم مرنے کے بعد بھی بے چین رہو گے۔ یہ لگ بھگ 20-22 سال پرانی بات ہے، جب میں غربت سے تنگ آ کر اپنی آبائی زمین فروخت کر کے اپنی 1 سالہ بیٹی نرگس اور بیوی کو تنہا چھوڑ کر حصول روزگار کے لیے ایک مغربی ملک جا پہنچا۔ میں غیر قانونی طریقے سے اس ملک میں داخل ہوا تھا، اس لیے قانون سے چھپنا پڑا تھا۔ کبھی کام ملتا کبھی نہیں، اور اگر کام ملتا بھی تو میری غیر قانونی حیثیت کی وجہ سے معاوضہ کم ہی ملتا، جو میرے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہ تھا۔ جو آنکھوں میں بسائے خواب میں نے غیر ملک کا رخ کیا تھا، انہی دنوں میری ملاقات وقار حسین سے ہوئی، جو میرا ہم وطن تھا۔ اس کے امیرانہ ٹھاٹ باٹ نے مجھے خاصا متاثر کیا۔
میری خستہ حالی دیکھ کر اس نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کی تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ ہیروں کا اسمگلر تھا۔ رفتہ رفتہ وہ مجھ پر اعتماد کرتا گیا۔ اپنی صفاق اور ویرانہ فطرت کی بدولت محض 2 سال کے قلیل عرصے میں میرا شمار گروہ کے سرکردہ افراد میں ہونے لگا۔ انہی دنوں وہاں کی گورنمنٹ نے اسمگلروں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا تو ہمارا گروہ بھی ان کی زد میں آ گیا۔ ہم نے گرفتاری دینے کی بجائے مقابلے کو ترجیح دی۔ ہم گھیرے میں آ چکے تھے۔ گروہ کے تقریباً تمام افراد مارے گئے۔ خود وقار حسین کے سینے میں گولی لگی تھی۔ اس نے آخری سانسوں میں مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کی بیوی اور بیٹی کا خیال رکھوں گا جو اس کی اصلیت سے آگاہ نہیں۔ بیوی اور بیٹی کی نظر میں وہ بزنس مین تھا۔ اپنی خفیہ تجوریوں میں موجود دولت اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بتانے کے بعد وہ مر گیا اور میں وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں اس کی بیوی کمل اور 5 سالہ بیٹی ریشم تک جا پہنچا اور تمام صورتحال کمل کی گوشے گزر کر کے اپنے وطن جانے کا پروگرام بنایا۔ تجوریوں میں موجود دولت تو میرے ہاتھ آ چکی تھی مگر بینک اکاؤنٹس میں موجود دولت اور پراپرٹی باقی تھی جن پر میری نظر تھی۔ کمل قانونی طور پر وقار حسین کی موت کے بعد اس سب کی وارث تھی۔ وہ پڑھی لکھی باشعور عورت تھی۔ اس نے بینکوں میں موجود رقم اور پراپرٹی کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم اپنے نام سے وطن ٹرانسفر کر دی۔ وطن پہنچ کر اس نے پوش علاقے میں ایک کوٹھی خریدی۔ میں نے چلاکی سے کمل کو محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کر شادی کر لی اور شادی کے اگلے سال میں اسے غیر محسوس طریقے سے تھوڑا تھوڑا زہر دیتا رہا۔ بالآخر وہ چل بسی۔ میں سمجھا کہ میرا مقصد پورا ہو چکا ہے مگر یہ میری بھول تھی۔ وہ شاطر عورت مرنے سے پہلے وصیت میں اپنی تمام پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس میں موجود دولت ریشم کے نام کر چکی تھی جو ریشم کے بالغ ہو کر شادی کرنے کے بعد ہی ریشم کو ملنی تھی۔ جب وکیل نے وصیت پڑھ کر سنائی تو میں غصے سے کھول اٹھا۔ وہ شاطر عورت مجھے بڑی چلاکی سے شکست دے کر دنیا سے جا چکی تھی۔ شاید زندگی کے آخری دنوں میں وہ میرے ارادوں سے باخبر ہو چکی تھی مگر میں بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ کروڑوں کا معاملہ تھا، کیسے بھول جاتا۔ اب مجھے ریشم کے بالغ ہونے کا انتظار تھا کہ اس کے جوان ہوتے ہی اس کی شادی اپنی مرضی سے کروا کر اس کی دولت و جائیداد پر قبضہ کر لیتا۔ میں نے نرگس اور فمیدہ پر یہی ظاہر کیا کہ میں کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوں۔ میں 2 سال بعد ان سے ملنے چلا جاتا اور پھر بہانہ کر کے چند روز بعد لوٹ جاتا۔ ریشم کو کچھ یاد نہ تھا، وہ مجھے ہی اپنا باپ سمجھتی تھی۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ مجھے اپنی محنت کا ثمر ملنے ہی والا تھا کہ تم بیچ میں آ گئے۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ روایتی باپ کی طرح میرا انکار بھی کام نہ آیا۔ ریشم نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بستر سے جا لگی۔ اس کی جان کے لالے پڑے تو مجھے مجبوراً تم دونوں کی شادی کرنا پڑی کہ ریشم کی موت کی صورت میں دولت ہاتھ سے نکل جاتی۔ تمہاری وجہ سے مجھے پلاننگ بدلنا پڑی۔ بولتے بولتے اس کی نگاہ عمارت کے تاریخ گوشے کی طرف پڑی جہاں ایک سایہ کھڑا تھا۔ کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ، ظاہر شاہ نے چلا کر کہا۔ تاریخ گوشے سے نکل کر سامنے آنے والی ریشم تھی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باوجود وہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسد سمیت وہاں موجود تینوں افراد اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ماحول پر عجیب سا سکوت طاری تھا جسے ریشم کی آواز نے توڑا۔ ظاہر شاہ، ہر ظالم کو ایک دن اپنے ظلم کا حساب دینا ہے۔ ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے اور تم تو نہ صرف میرے بلکہ میری ماں کے بھی قاتل ہو۔ یہ ریشم نہیں، اس کے روپ میں کوئی دوسری ہے، ظاہر شاہ چلایا اور ظاہر شاہ نے پسٹل کی نال کا رخ ریشم کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ گولی ریشم کے وجود سے یوں گزری جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ اسی لمحے ریشم کی روح ان کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ ظاہر شاہ کے ساتھ ساتھ طوفان خان بھی بد حواس ہو چکا تھا۔ اس کا پسٹل والا ہاتھ لرزنے لگا۔ طوفان خان کی خود پر سے توجہ ہٹنے کے موقع کا اسد نے فائدہ اٹھاتے ہوئے طوفان خان پر چھلانگ لگائی اور اسے اپنے نیچے لیے ہوئے اس طرح گرایا کہ اس کے پسٹل والے ہاتھ پر اسد کی گرفت تھی۔ دونوں میں پسٹل کو اپنے قبضے میں کرنے کی کشمکش جاری تھی۔ اسد کی کوشش تھی کہ پسٹل اس سے چھین کر اپنے قبضے میں کر لے تو دوسری طرف طوفان خان چاہتا تھا کہ پسٹل کا نال کا رخ اسد کی طرف کر کے ٹریگر دبا دے۔ اسی کوشش کے دوران اسد نے زوردار ٹکر طوفان خان کے چہرے پر رسید کی۔ یہ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ طوفان خان کے سامنے کے دانت تک ٹوٹ گئے اور پسٹل پر اس کے ہاتھ کی گرفت کمزور ہو گئی تو اسد نے پسٹل اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔
اسی لمحے طوفان خان نے اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو تھامتے ہوئے اس کے گلے میں ٹانگوں کی کینچی ڈال کر جھٹکا دیا تو اسد اڑتا ہوا سا اس سے کچھ فاصلے پر گرا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے بھی نکل کر ایک طرف جا گرا۔ اسد کے اڑتے ہی لہو لہان چہرے کے ساتھ طوفان خان بھی اٹھ چکا تھا۔ دونوں ہی پسٹل کو بھول کر وحشی جانوروں کی طرح ایک دوسرے پر جپٹ پڑے۔ دونوں ہی زبردست تھے۔ طوفان خان اسے موت سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا تو اسد بھی ریشم کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کی وجہ سے جذبہ انتقام کے جنون میں مبتلا تھا۔ دونوں مشینی انداز میں ایک دوسرے پر لاتے گھوسے برسا رہے تھے۔ ایک موقع پر جب طوفان خان نے ایک پاؤں کی ایڑی پر گھوم کر کک چلائی تو اسد نے برق رفتاری سے بلاک کرتے ہوئے اس کا پاؤں ایڑی کے قریب سے تھام لیا اور دوسرے ہاتھ کی کوہنی کا زوردار وار طوفان خان کے گھٹنے کے جوڑ پر کیا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ طوفان خان دل خراش انداز میں چیخ کر پشت کے بال گرا تو اسد نے اس کے سینے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ ادھر ظاہر شاہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے لڑائی دیکھ رہا تھا طوفان خان کو مشکل میں دیکھ کر ہوش میں آیا اور اس کی مدد کے لیے لپکا۔ اسی وقت اس کی نگاہ ایک طرف پڑے پسٹل پر پڑی۔ اس نے پسٹل اٹھایا اور طوفان خان پر بیٹھے اسد پر تان لیا۔ طوفان خان آہنی صاحب کا مالک جرائم پیشہ شخص تھا۔ ایک ٹانگ سے محروم ہو جانے کے باعث سخت تکلیف میں تھا۔ جب اسد اس کا گلا دبا رہا تھا اس نے اسد کی دونوں کلائیوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی اور مخصوص انداز سے مڑا تو اسد اس کے اوپر سے الٹ کر اس کے قریب گرا۔ طوفان خان پہلو بدل بدل کر اس پر سوار ہو گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب ظاہر شاہ ٹریگر دبا رہا تھا۔ اس کے پسٹل سے نکلنے والی گولی طوفان خان کی پشت میں لگی۔ وہ کربناک انداز میں چیختا ہوا ایک طرف گر کر تڑپنے لگا۔ اپنے ساتھی کو خود اپنے ہاتھوں مرتا دیکھ کر ظاہر شاہ بکلا گیا۔ اس کی بکلاہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسد نے اٹھ کر اس پر جست لگائی۔ ایک ہاتھ پسٹل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ کا زوردار گونسا ظاہر شاہ کے جبڑے پر رسید کیا تو وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا اور پسٹل اسد کے قبضے میں آ گیا۔ طوفان خان کا تڑپتا ہوا جسم ساقط ہو چکا تھا۔ طوفان خان کی موت اور پسٹل کی نال کا رخ اپنی طرف دیکھ کر ظاہر شاہ کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ ظاہر شاہ تم نہ صرف ریشم بلکہ مقبول انکل کے بھی قاتل ہو، مگر میں تمہارے گندے خون سے ہاتھ نہیں رنگوں گا بلکہ تمہیں قانون کے حوالے کروں گا تاکہ سب تمہارا گنونا چہرہ دیکھ لیں۔ مجھے یقین ہے خود تمہاری بیوی اور بیٹی بھی تمہاری اصلیت جان کر تم سے نفرت کرنے لگیں گی۔ اس پر پسٹل تانتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور پولیس ہیلپ لائن کا نمبر ڈائل کرنے ہی والا تھا کہ پھاٹک نما دروازے سے جمیل کی آواز گونجی۔ ٹھہرو اسد، یہ ریشم کے ساتھ ساتھ ڈیڈی کا بھی قاتل ہے، اسے سزا قانون نہیں بلکہ میں خود دوں گا۔ جمیل اس وقت سادہ لباس کی بجائے وردی میں ملبوس تھا۔ وہ چلتا ہوا اسد کے قریب آیا اور پسٹل اس سے لے لیا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر ظاہر شاہ پر تان لیا۔ یہ سب کیا ہے جمیل، کیا کر رہے ہو؟ ظاہر شاہ خوفزدہ لہجے میں بولا۔ جمیل ہذیانی انداز میں ہنسا۔ اپنے راستے کا کانٹا ہٹا رہا ہوں کہتا ہوا مڑا اور پسٹل اسد پر تان لیا۔ یہ سب کیا ہے جمیل؟ اسد نے حیرت انگیز لہجے میں پوچھا۔ یہ میں تمہیں بتاتا ہوں، ظاہر شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وقت کا رخ اپنے حق میں پلٹتا دیکھ کر اس کا اعتماد لوٹ آیا تھا۔ ریشم کی تم سے غیر متوقع شادی کے بعد میں سوچنے لگا کہ اس صورتحال میں کیا کروں۔ انہی دنوں میری ملاقات انسپیکٹر جمیل سے ہوئی۔ یہ میرے مطلب کا آدمی تھا، میری ہی طرح شارٹ کٹ سے دولت مند بننا چاہتا تھا۔ غیر قانونی معاملات میں انسپیکٹر جمیل کا تعاون مجھے قانون سے بچاتا کہ وطن لوٹ کر آنے کے بعد سے میں غیر قانونی ہتھیاروں کا کاروبار کر رہا تھا۔ اس وقت ہم جس جگہ موجود ہیں یہ بظاہر تو پرانی گاڑیوں کا گودام ہے، مگر اس عمارت کے تہہ خانے میں اسلحے کا ذخیرہ موجود ہے۔ انسپیکٹر جمیل سے مل کر میں نے تمہیں قتل کرنے کی پلاننگ کی تاکہ تمہاری موت کے کچھ عرصہ بعد ریشم اور جمیل کی شادی کر دی جائے۔ یوں ریشم کی دولت و جائیداد ہمارے قبضے میں ہوتی جسے ہم برابر تقسیم کر لیتے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ طوفان خان نے گولی تم پر چلائی اور ریشم سامنے آ گئی، پھر تم پر بھی طوفان خان نے گولی چلائی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی غلطی تمہاری موت کی تصدیق نہ کرنا تھی۔ خیر تم بچ گئے اور ریشم ماری گئی، میں اپنے مقصد میں ناکام ہو چکا تھا۔ اب ریشم کی دولت و جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ خود جمیل بھی مایوس تھا۔
تب میں نے نرگس کو بچانے کا سوچا۔ اس کے دل کا 3/4 حصہ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس کی جان بچانے کا واحد حل تبدیلی قلب کا آپریشن تھا۔ میں نے اس سلسلے میں جمیل سے بھی بات کی اور وعدہ کیا کہ نرگس کے صحت یاب ہوتے ہی نہ صرف جمیل سے اس کی شادی کروں گا بلکہ اسے اپنا بزنس پارٹنر بھی بنا دوں گا۔ ویسے بھی ریشم کی دولت ہاتھ سے نکلنے کے باوجود میں کروڑوں کا مالک تھا۔ ہسپتال میں نے مقبول سے بات کی تو وہ اسے میری اعلیٰ ظرفی سمجھ کر اس کے لیے تیار ہو گئے۔ یوں ریشم کا دل نرگس کے سینے میں دھڑکنے لگا۔ مگر ایک بار پھر تم ہمارے راستے میں آ گئے اور نرگس تم سے محبت کرنے لگی۔ مجھے جب اس کی اطلاع ملی تو میں نے طوفان خان کو تمہیں قتل کرنے کا حکم دیا، مگر اس بار بھی طوفان خان اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ اگلے روز مقبول احمد دارالحکومت پہنچ گیا اور فمیدہ سے تمہارے لیے نرگس کا رشتہ طلب کیا۔ وہیں اس کی نظر ڈرائنگ روم کی دیوار پر میری تصویر پر پڑی اور وہ جان گیا کہ میں نرگس کا باپ ہوں۔ وہ رات 11 بجے کے بعد میرے گھر آ پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت جمیل میرے گھر پر ہی موجود تھا۔ ہم لوگ اگلے روز ایک پارٹی کو سپلائی کی جانے والی اسلحے کی ڈیل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ملازم نے مقبول احمد کو میری ہدایت پر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ وہ پولیس کے پاس جانے پر بضد تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سازش میں میرے ساتھ جمیل بھی شریک ہے۔ اگر مقبول احمد پولیس کے پاس چلا جاتا تو خود جمیل بھی پھنس جاتا، جو ڈرائنگ روم کے باہر دروازے سے کان لگائے ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ مقبول احمد کا سمجھوتا ہمارے لیے بہت ضروری تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارا کام مزید بگڑ جاتا، جو نرگس کے تمہاری طرح مائل ہونے سے پہلے ہی بگڑ چکا تھا۔ ڈرائنگ روم سے مقبول احمد جیسے ہی نکلا تو جمیل نے باپ کو سمجھانا چاہا اور اسے سب کچھ صاف صاف بتا کر کہا اس کی خاموشی میں ہی جمیل کی بلائی ہے، ورنہ خود جمیل بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، جبکہ مقبول احمد کی خاموشی کی صورت میں وہ نرگس سے شادی کر لے گا اور میرا بزنس پارٹنر بن جائے گا، اور پھر میرے بعد میری ساری دولت و جائیداد ظاہر میری بیٹی کی ہی ہوتی۔ مگر یہ سنتے ہی مقبول احمد ہتے سے اکھڑ گیا۔ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا، نرگس اسد کو چاہتی ہے، میں خود ان دونوں کی شادی کرواؤں گا اور تم دونوں ریشم کے قاتل کی سازش میں شریک ہو۔ میں یہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤں گا، تم دونوں کو سزا قانون دے گا۔ تب مجبوراً جمیل نے خود ہی باپ کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ہم دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ طوفان خان نے ہمارے حکم پر لاش ویرانے میں پھینک دی۔ یوں قاتل نامعلوم افراد کے کھاتے میں آ گیا۔ اسد سکتے کے عالم میں کھڑا ظاہر شاہ کی درندگی اور خود غرضی سے بھرپور کہانی سن رہا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جمیل نے نہ صرف مقبول احمد کا قتل کیا بلکہ ریشم کے قتل کی سازش میں بھی شریک ہے۔ اس نے نفرت انگیز نگاہوں سے جمیل کی طرف دیکھا۔ تم انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ تم نے ظاہر شاہ کا ساتھ دے کر نہ صرف قانون اور اپنے فرض سے غداری کی بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے فرشتہ صفت باپ کا خون کاٹ ڈالا۔ مگر اتنا یاد رکھو، برائی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تمہیں نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی خون نہ حق کی سزا ضرور ملے گی۔ جمیل ہنسا، آخرت تو بہت دور ہے اور اس دنیا میں ہمیں کیسے سزا ملے گی؟ نہ ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہے اور نہ گواہ۔ دنیا کی عدالت میں انصاف پانے کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اچانک ایک طرف سے نسوانی ہنسی کی آواز ابھری۔ اس آواز کی کھنک کو اسد بخوبی پہچانتا تھا۔ یہ آواز ریشم کی تھی۔ تڑپ کر آواز کی سمت دیکھا، ریشم کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ ریشم تم؟ اس نے ریشم کی طرف بڑھنا چاہا۔ رک جاؤ اسد۔ ریشم کی روح نے اسے اپنی جگہ رکنے کا اشارہ کیا۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے، دور کی پلاننگ کرتا ہے کہ کل یہ کروں گا، مگر ہوتا وہی ہے جو اس کے نصیب میں کاتب تقدیر لکھ دیتا ہے۔ میرا تمہارا ساتھ دنیا میں بس اتنا ہی تھا، اور جمیل اور ظاہر شاہ یہ تمہاری بھول ہے کہ ریشم کے مرنے سے میری اور اسد کی محبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو دل نرگس کے سینے میں دھڑک رہا ہے وہ میرا ہے اور اسد دل کی ان دھڑکنوں میں رہتا ہے۔ تم دونوں ہار چکے ہو۔ جمیل نے ریشم پر گولی چلائی، مگر گولی بلا کسی روح کا کیا بگاڑتی، لیکن اس نے بکھلا کر پسٹل دوبارہ اسد پر تان لیا۔ الوداع اسد۔ ریشم نے اسد کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلائے اور اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ جمیل اسد پر گولی چلاتا،
ایک کھٹارا ٹرک کے عقب سے نرگس کی آواز ابھری، ٹھہرو۔ ظاہر شاہ کے ساتھ ساتھ اسد اور جمیل نے مڑ کر دیکھا۔ کھٹارا ٹرک کی آڑ سے نرگس اور اس کی ایک ہم عمر لڑکی نکل کر سامنے آ چکی تھی۔ نرگس کے ہاتھ میں ایک جدید طرز کا آئی فون تھا۔ بیٹی تم یہاں؟ ظاہر شاہ نے اس کی طرف بڑھنا چاہا تو نرگس نے نفرت انگیز نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ مت کہو مجھے بیٹی، تم باپ کیا انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ تم نے نہ صرف ریشم اور اس کی ماں کے خون سے ہاتھ رنگے، غیر قانونی اسلحے کی فروخت سے ملک کو بھی نقصان پہنچایا۔ وہ تڑپ کر بولا، نرگس یہ سب میں نے تمہاری خاطر کیا تھا، تمہارے بہتر مستقبل کی خاطر۔ نرگس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں نے تمہیں یہ گناہ کرنے کو کہے تھے؟ کیا تم روزے قیامت اللہ تعالیٰ کے روبرو بھی یہ بہانہ بناؤ گے؟ یاد رکھو وہاں کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا، ہر برے انسان کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ اور جمیل تم کچھ دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کو دنیا میں سزا کون دے گا، کہ نہ تمہارے خلاف ثبوت ہے اور نہ کوئی گواہ؟ تم میری بات دھیان سے سنو۔ اسد مجھ سے ملنے ہی اس ریسٹوران گیا تھا، یہ شاید تمہیں بھی معلوم ہو۔ جب اسد ریسٹوران سے طوفان خان کے پیچھے بھاگا تو میں اور عاشی اسی وقت گاڑی میں وہاں پہنچی تھی۔ میں نے اسد کو پکارا بھی مگر شاید اس نے میری آواز نہیں سنی۔ یہ طوفان خان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پھر یہ دونوں سڑک پار دوڑ کر چلے گئے۔ ہمارے مڑ کر وہاں تک پہنچنے سے پہلے طوفان خان کسی سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو چکا تھا۔ اسد بھی موٹر سائیکل پر اس کے پیچھے تھا اور ہم دونوں ان کے پیچھے تھے۔ عاشی جو کہ جاسوسی کہانیوں کی دل دادا ہے، اس نے پیچھا اس مہارت سے کیا کہ نہ طوفان خان کو پیچھے کا پتہ چلا نہ اسد کو خبر ہوئی۔ جب یہ دونوں عمارت میں داخل ہو گئے تو ہم نے گاڑی عمارت کے عقبی حصے کی طرف جھاڑیوں کی آڑ میں چھپائی اور تم سے کچھ فاصلے پر اس گاڑی کی آڑ میں چھپ گئے۔ یہ سب پلاننگ عاشی کی تھی۔ عاشی کے کہنے پر میں اپنے آئی فون سے یہاں کی ویڈیو بنانے لگی۔ ہم دونوں تمہارے آنے تک یہاں چھپی ہوئی تھی۔ پھر جب ریشم کی روح نمودار ہوئی تو میں عاشی کے کہنے پر ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر چکی تھی۔ تم دونوں کا گنونا چہرہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ اور ہاں، ہم نے یہاں پہنچتے ہی پولیس ہیلپ لائن پر کال کر کے یہاں کی لوکیشن بتا دی تھی۔ یہ آئی فون میرے حوالے کر دو۔ جمیل پسٹل تانے اس کی طرف بڑھا جبکہ دونوں انکار میں سارا ہلاتے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ لگتا ہے تم لوگ یوں نہیں مانو گی۔ جمیل نے ان کا نشانہ باندھا اور ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ اسی وقت باری بوٹوں کی آواز سنائی دی۔ یہ درجنوں کی تعداد میں پولیس اہلکار تھے جو بھاگتے ہوئے عمارت میں داخل ہو چکے تھے اور ان کے گرد گھیرا ڈال چکے تھے۔ ان کی ریفلوں کا رخ ظاہر شاہ اور جمیل کی طرف تھا۔ دونوں نے بکھلا کر چاروں طرف دیکھا۔ انسپیکٹر جمیل ہتھیار پھینک دو، ڈی ایس پی رینک کے افیسر نے حکم دیا۔ نہیں ڈی ایس پی، میں مرتے مرتے بھی انہیں ساتھ لے جاؤں گا، وہ وحشت زدہ لہجے میں چلایا اور پسٹل کا رخ اسد، عاشی اور نرگس کی طرف کر کے ٹریگر دبانا ہی چاہا۔ ان تینوں کی جان خطرے میں دیکھ کر پولیس اہلکاروں کو گولی چلانی پڑی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز ابھری اور جمیل کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ جمیل مر چکا تھا۔ وہ اس جہان میں پہنچ چکا تھا جہاں انسان کے لیے کسی گواہ کی ضرورت تھی نہ ثبوت کی کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ظاہر شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ عمارت کے تہہ خانے سے کروڑوں کا اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ظاہر شاہ کو عدالت نے سزائے موت کا حکم دیا۔ وہ آخری وقت تک بیٹی سے ملنے کے لیے تڑپتا رہا مگر نرگس نے ملنے سے انکار کر دیا اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ 15 سالہ بعد اسد اور نرگس 14 سالہ ریشم کے ساتھ سنگ مرمر سے بنی قبر کے قریب کھڑے فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد اسد نے 14 سالہ ریشم کا ہاتھ تھاما۔ ریشم نے دوسرا ہاتھ ماں کے ہاتھوں میں دیا اور قبرستان سے باہر نکل گئے۔ پاپا یہ کس کی قبر ہے جس پر آپ ہر ہفتے آتے ہیں؟ ریشم نے باپ سے پوچھا۔ ایک تو میں آپ کی لاڈلی کے ہر وقت سوالات سے تنگ ہوں، نرگس نے مصنوعی خفگی سے کہا تو اسد نے ہنستے ہوئے ریشم کی پیشانی چومی۔ بیٹا یہ تمہاری بڑی امی کی قبر ہے جو ہو بہو تمہاری طرح تھی۔ اس نے محبت پاش نگاہوں سے 14 سالہ ریشم کی طرف دیکھا جو واقعی شکل و صورت میں ہو بہو ریشم کی طرح تھی۔ پھر وہ ریشم کی قبر کی طرف مڑ کر کہنے لگا، ریشم تم نے سچ کہا تھا کہ تم واپس لوٹ آئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ تینوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ ریشم کی روح کچھ فاصلے پر کھڑی انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔